ٹیچر ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس کے لیے بنائے گئے اس سیشن میں خوش آمدید۔ چلیے سیدھا ٹاپک پہ آتے ہیں اور انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی ان اہم خصوصیات کو سمجھتے ہیں جو آپ کے پروفیشنل کریئر کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اچھا، تو آج ہم کیا کیا کور کرنے والے ہیں؟ یہ رہا ہمارا روڈ میپ۔ ہم بنیادی تعریف سے شروع کر کے سیدھا کلاس روم میں اس کے عملی استعمال تک جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم خصوصیات یعنی کیریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ آئیے اس بنیادی کانسیپٹ کو بالکل کلیئر کر لیتے ہیں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم دو الگ الگ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک طرف ہے ذہنی صلاحیت یعنی انٹلیکچوئل فنکشننگ، اور دوسری طرف ہے روزمرہ کی زندگی کی عملی مہارتیں یعنی اڈیپٹیو بیہیویئر۔ ان دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ پوائنٹ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیں، کسی بھی خصوصیت کو اکیلے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہمیں ہمیشہ بچے کی عمر، اس کا کلچر اور اس کے ماحول میں اس سے کیا توقعات ہیں ان سب کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم نے بنیادی باتیں سمجھ لی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ خصوصیات کلاس روم کے اندر یعنی کہ ذہنی اور تعلیمی سطح پر دکھتی کیسی ہیں۔ آپ کیا چیزیں نوٹس کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ سیکھنے کی رفتار تھوڑی آہستہ ہو، چیزوں کو سمجھنے کے لیے بار بار ہدایت یا ریپیٹڈ انسٹرکشن کی ضرورت پڑے، یا پھر اکیلے مسائل حل کرنے میں مشکل ہو۔ یہ کچھ اہم اشارے ہیں جن پر ایک استاد کو نظر رکھنی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی اہم فرق ہے ان کے سوچنے کے انداز میں۔ دیکھیں، ان اسٹوڈنٹس کے لیے وہ چیزیں سمجھنا آسان ہوتا ہے جو ٹھوس ہیں، جنہیں وہ دیکھ یا چھو سکتے ہیں، لیکن جو نظریاتی کانسیپٹس ہیں نا، جیسے انصاف یا آزادی، انہیں سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے، حافظہ اور توجہ میں جو مشکلات ہوتی ہیں ان کا سیدھا اثر ان کی پڑھائی پر پڑتا ہے۔ اس سے نہ صرف نئی چیزیں سیکھنے میں بلکہ سیکھی ہوئی بات کو کسی نئی سچویشن میں استعمال کرنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے۔ اچھا، تو ہم نے ایکیڈیمک سائڈ کی بات کر لی، اب آتے ہیں اڈیپٹیو بیہیویئرز کی طرف۔ یہ وہ عملی سکلز ہیں جو ہمیں روزانہ کی زندگی آزادی سے گزارنے میں مدد دیتی ہیں، اور یہ پڑھائی جتنی ہی اہم ہے۔ کمیونیکیشن یعنی بات چیت ان سکلز کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اس میں مشکلات صرف لفظ بولنے تک نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی کہ سوشل سچویشنز میں کب کیا کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنی ضرورت صاف صاف نہ بتا پائے اور اس وجہ سے پریشان ہو جائے۔ کمیونیکیشن کے علاوہ روزانہ کے کام جیسے کپڑے پہننا یا صفائی کا خیال رکھنا اور سوشل رولز سمجھنا کہ دوستوں سے کیسے بات کرنی ہے، یہ چیزیں بھی ان اسٹوڈنٹس کے لیے ایک چیلنج ہو سکتی ہیں۔ چلیے اب ہم ان رویوں اور جسمانی خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں جو ان طلباء میں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ اکثر ہم کسی اسٹوڈنٹ کے رویے کو غلط سمجھ لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہ نافرمانی کر رہا ہے، جبکہ اصل میں وہ شاید اپنی پریشانی یا ضرورت بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ پرابلم بیہیویئر اکثر کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنا ایک ٹیچر کے لیے لازمی ہے۔ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جسمانی طور پر مختلف نہیں دکھتا۔ ہاں، کچھ اسٹوڈنٹس میں موٹر سکلز جیسے لکھنا یا بٹن بند کرنا میں تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے بچوں میں کوئی ظاہری جسمانی علامت بالکل نہیں ہوتی۔ تو اس ساری انفارمیشن کے بعد سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے، ہم ایک استاد کے طور پر اس معلومات کا کریں کیا؟ صرف کمیوں کی نشاندہی کرنا کافی نہیں ہے، اصل کام تو ان کی مدد کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے آخری حصے میں آتے ہیں۔ یہاں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اس سمجھ کو استعمال کر کے ہم اپنے کلاس روم کے ماحول کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ ہر اسٹوڈنٹ کامیاب ہو سکے۔ یہ ایک استاد کے لیے ایک پروفیشنل سفر کی طرح ہے۔ شروعات ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کو سمجھنے سے، پھر ان کی کمزوریوں پر فوکس کرنے کے بجائے ان کی خوبیوں پر توجہ دی جاتی ہے، اور آخر میں انہیں وہ سپورٹ دی جاتی ہے جس کی انہیں واقعی ضرورت ہے۔ کیونکہ دن کے آخر میں اصل مقصد یہی ہے۔ مقصد کسی بچے پر لیبل لگانا نہیں ہے، بلکہ ان کی ضروریات کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم ان کے لیے ایک ایسا ماحول بنا سکیں جہاں وہ کامیاب ہو سکے۔ تو اس پوری گفتگو کے بعد میں آپ کو اس سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سوچئے،
کل آپ اپنے کلاس روم میں ایسا کون سا ایک چھوٹا سا قدم اٹھا سکتے ہیں جس سے اس اسٹوڈنٹ کی مدد ہو جسے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے؟